پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، پی آئی اے کا جو افسوسناک حادثہ ہوا اس حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہے کہ یہ وہی جہاز تھا جس کو اس سے پہلے 2009 میں لاہور میں حادثہ پیش آیا۔ اس کے بعد اس کے مختلف سپیئر پارٹس وغیرہ جو ہے کراچی بھیجے گئے اور دوبارہ اس کو ایئر وردی کر دیا گیا۔ اس حوالے سے بھی ایک انویسٹیگیشن آرڈر کر دی گئی ہے جیسے کہ ماضی میں ہمیشہ کی جاتی ہے، اور ماضی کی انویسٹیگیشن میں ہم نے دیکھا چاہے وہ ایئر فورس کی ہو، C-130 والا معاملہ ہو، ایئر چیف مارشل مصطفی علی میر والا ہو یا دیگر سیویلین ایئر کرافٹ کریشز، ان سب میں ایونچولی بلیم کہیں نہ کہیں آ کے پائلٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کی بڑی آسان وجہ ہوتی ہے کہ پائلٹ بیچارہ پھر آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا تو باقی سب بری الذمہ قرار پاتے ہیں۔ لیکن اس کیس میں جو ATR کا کریش ہوا، بہت سارے شواہد موجود ہیں کہ اس کے انجن میں پرابلمز تھیں۔ اب یہ انویسٹیگیشن بورڈ کیا کہانی نکالتا ہے اس کا ہمیں انتظار ہوگا کہ کب اس کی رپورٹ پبلک ہوتی ہے، کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ 7 نومبر کو حکومت پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ جی ہاں، یہ نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ کی طرف سے جاری ہوا اور اس نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ جی 30 دن کے اندر ڈان لیکس والے معاملے پہ یہ کمیٹی جو ہے اپنی ارشاد دے گی کہ یہ خبر لیک کیسے ہوئی اور اس کے پیچھے کون کون تھا، آئیڈینٹیفائی کرے گی کون لوگ ریسپانسیبل تھے، اور 7 نومبر کو یہ جاری ہوا تھا۔ آج میرے خیال سے 30 دن اس کے مکمل ہو گئے، لیکن ہم نے چودھری نثار صاحب کی نہ کوئی پریس کانفرنس سنی، نہ اس حوالے سے وزارت داخلہ نے بتایا کہ جی اس کمیٹی نے کیا فائنڈنگز کی ہیں۔ اس حوالے سے جو ابھی تک اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ کافی سارے لوگ اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے اور اس میں 2-2 3-3 گھنٹے تک ان سے تفتیش بھی کی گئی، معلومات لی گئیں، جس میں سرل المائدہ، خاور گھمن، باقر سجاد، فورن سیکٹری ہمارے پرنسپل انفارمیشن آفیسر، اس کے علاوہ سابق انفارمیشن منسٹر پرویز رشید صاحب اور دیگر افسران وہ وہاں پہ پیش ہوتے رہے۔ ظفر عباس صاحب ایڈیٹر ڈان، محمد مالک جو آج کل ایڈوائزر ہیں چیف منسٹر پنجاب کے میڈیا ٹاسک فورس، باقر سجاد ڈان کے رپورٹر، اور سرل المائدہ جنہوں نے یہ ایکسکلوسیو خبر دی تھی، یہ تمام لوگ کمیٹی کے سامنے پیش ہو چکے، لیکن یہ نوٹیفیکیشن کوئی اور کہانی بتا رہا ہے تو اس کی رپورٹ کدھر گئی؟ یہ ناظرین ذکر اس لیے بھی ضروری تھا کہ آج کل بات چل رہی ہے دوبارہ کہ پاناما لیکس پہ حکمران خاندان کے حوالے سے بھی ایک کمیشن بنا دیا جائے۔ پاکستان میں جب ناظرین کمیشنز کی تاریخ دیکھتے ہیں تو سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے بھی ایک کمیشن بنا، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آئی، لیکن بعد میں یہ نہیں پتہ لگا کہ کیا کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی۔ اس کی رپورٹ سرکاری طور پہ پوری رپورٹ آج تک ریلیز نہیں کی گئی، اور اس کے بعد متعدد کمیشنز بنتے گئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پہ ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا UN کا کمیشن آیا، اسکاٹ لینڈ یارڈ، لیکن کیا جو ملزمان تھے وہ سامنے آئے کہ جناب ہاں ان مجرمان کو سزا دے دی گئی۔ اس کی فائنڈنگز جو تھیں اس میں بہت ساری UN کمیشن میں کافی ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی تھیں، لیکن معلوم یہ ہوا کہ جیسے مرتضی بھٹو کی شہادت پہ کمیشن بنا تھا، اس میں بھی جو پولیس افسران تھے ان کو پروموشنز مل گئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے کیس میں جن لوگوں پہ الزام آ رہا تھا، جن کی نیگلیجنس آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی، ان کو بھی اعلیٰ عہدے دے دیے گئے۔ تو ایک اور کمیشن اس حوالے سے عمران خان صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جناب وہ چاہیں گے کہ جو 5 ججز پہ مشتمل بینچ ہے وہی اس کیس کو آگے لے کے چلے، انہیں پورا اعتماد ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ۔ معاملہ آگے چلے گا کیا؟ لارجر کویسچنز آف لا کیا ہیں؟ استغاثہ کا کیس کیا کہہ رہا ہے اب تک؟ ڈیفنس کاؤنسل کیا کہہ رہے ہیں اب تک؟ ججز کی کیا آبزرویشن ہے؟ ان سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس پاکستان کے بہترین لیگل مائنڈز میں سے ایک شخصیت موجود ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن ہے سینٹ میں، بیرسٹر اعتزاز احسن۔ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ کمیشن یا کہ عدالت کو خود آگے پروسیڈ کرنا چاہیے؟ آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں، ایک میرے ذہن پہ، دل پہ، طبیعت پہ جو بھاری بات ہے وہ میں ذرا ایک آدھ جملے میں عرض کر دوں، وہ جہاز کا حادثہ ہے۔ ایئر مارشل نور خان مرحوم جو پاکستان ایئر فورس کے چیف بھی رہے، ان سے میں نے 2-3 دفعہ سنا تھا متعدد مرتبہ کہ کوئی ہوائی جہاز پرانا نہیں ہوتا، اگر غفلت نہ ہو تو کوئی ہوائی جہاز پرانا ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اس کے جس حصے کو، جس جز کو پرانا یا انڈر سٹریس پایا جائے اس کو بالکل نئے سے تبدیل کر لیا جاتا ہے۔ تو غفلت اگر نہ ہو تو کوئی اتنے زیادہ کریشز نہ ہوں، تو اس میں انکوائری ہونی چاہیے۔ بڑی لوگوں کو تکلیف ہے، دکھ ہے اس حادثے پر، ہر ایک حادثے پہ ہوتا ہے، ہوائی جہاز کے حادثے پہ بہت زیادہ ہوتا ہے،
اور تو اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. اور آپ کی بات درست ہے, صرف پائلٹ ایرر پہ ڈال دینا تو آسان ہے طریقہ نکل جانے کی. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ وہ سیرا المائیڈا والی کمیشن پہ, اس پہ بھی میں ایک چیز عرض کر دوں, انہوں نے بڑی فرینڈلی کمیشن بنائی تھی اور بنائی ہے, پر ایک بات پہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. 7 لوگ ہیں اس میٹنگ میں, وزیر خزانہ ہے, وزیر داخلہ ہے, وزیر دفاع ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, وزیر اعظم ہے, اور 2 فوجی ہیں. اب فوجیوں نے وہ فیڈ کی ہے خبر, ہو سکتا ہے, پر وہ فوج کے خلاف خبر ہے, فوجیوں کے خلاف خبر ہے, یا ان 5 میں سے کسی نے کی ہے, یہ تو ہم ابھی نہیں کہہ سکتے. پر کوئی پاکستان میں اس قسم کی روایت نہیں ہے کہ اگر میں نے ایسا کام کر دیا ہے تو بجائے انکوائری بنتی رہے, میں وزیر اعلیٰ ہوں یا وزیر ہوں, وفاقی وزیر ہوں, میں خود کہہ دوں کہ یہ میں نے فیڈ کی ہے. there is a sense of honor which is lacking, a sense of dignity which is lacking, a primary sense. اس کے لیے انکوائری, 5 ہم بندے ہیں اور 2 فوجی ہیں, ایک نے فیڈ کی ہے خبر, اور فیڈ کرنے کے بھی یہ طریقہ, یہ جو ہے, یہ بڑا ان کا شریف خاندان کا عجب وارداتی طریقہ ہے کہ اپنے انٹرسٹ دلچسپی کی خبر خوب فیڈ کریں گے, چاہے ملک کو اس کو سے نقصان ہو یا کسی ادارے کو ہو. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی سفارتکاری کو کتنا نقصان پہنچایا ہے کہ ٹرمپ کی ساری فون کال, وہ اس نے کس پیرائے میں بات کی, کس طرح کی. ٹیریفک گائے کا لفظ استعمال ہوا. ٹیریفک گائے کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ آپ تو لیگل قانون میں ایک ٹرم ہے, اس کے مطلب نکالتے ہیں, بہت سارے اردو میں مطلب ہوتے ہیں, کون کون سے ہوتے ہیں؟ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی, یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ جانے یا میاں نواز شریف جانے. پر آپ دیکھیں کہ اس خبر کو باقاعدہ فیڈ کیا گیا اور پریس ریلیز پرائم منسٹر ہاؤس سے دی گئی, جس سے فارن آفس ہمارا امبیرس ہوا. پر اپنے وقار کے لیے, اپنے قد کاٹ بڑھانے کے لیے کہ جی ہم تو ٹرمپ کے بڑے, اس وقت تو ضرورت بھی ہے نا قد کاٹ بڑھانے کی, کہ نہیں ہے؟ نہیں, قد کاٹ اس طرح بڑھتا نہیں ہے ملک کے اور ملک کی سفارتکاری کی قیمت پہ. اور تیسری بات جو آپ نے کی ہے وہ پیناما پیپرز کی, اور آپ نے کیونکہ چودھری نثار صاحب کا ذکر کر ہی دیا, تو چودھری نثار صاحب نے بھی کہا تھا یہ 3-4 دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, قوم کے سامنے حقائق آ جائیں گے. کیا کہا تھا چودھری نثار نے؟ آئیے ناظرین ذرا سنتے ہیں. یہ انکوائری آئندہ 2-3 حد ویکنڈ آ گیا 4 دن میں ختم ہو جائے گی, پھر ہر ایک کو آزادی ہوگی جو بھی اپنی وہ کام کرنا چاہے, اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں. کہ جو بھی وہ لوگ ہیں جن کے نام کسی حوالے سے آئے ہیں وہ اس دوران ملک سے باہر نہیں جا سکتے. میں نہیں 13 اکتوبر کو یہ بات کی تھی, آج 8 دسمبر ہو گیا. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب, 3-4 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا, منسٹر فار انٹیریئر کہہ رہے تھے. 1 دن میں حل ہونے والا تھا. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, 5 دوست بیٹھے ہوئے ہیں, they have been through thick and thin together. وزیر دفاع, وزیر خزانہ, وزیر داخلہ, وہ ساری باتیں صحیح ہوگی. ہمارے ملک کے وزیر داخلہ ہمیشہ جو بات کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, اتنے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, اتنے ایکسپیرینس پارلیمنٹیرین ہیں, کہتے 3-4 دن میں. 13 اکتوبر کو یہ بات کی تھی, آج 8 دسمبر ہو گیا ہے. یہ نوٹیفیکیشن بھی ان کی منسٹری نے جاری کیا, اس پہ بھی خاموشی. وجہ کیا ہے آخر؟ مجھ سے ان سے زیادہ بات نہ کروائیں, وہ پہلے ہی میں ان کے ذہن پہ بہت سوار ہوں, چودھری نثار علی کے اعصاب پہ سوار ہوں. وہ اور زیادہ تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا. احسن صاحب, جو شخص سوال کرے گا تو اس پہ یہ سوال تو اٹھتا ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ 3 دن میں 4 دن میں, یہ ویکینڈ میں 5 دن میں یہ انکوائری طے ہو جائے گی. اس وقت اتنی دیر تک آپ خاموش رہیں, اس کے بعد جو بات چاہے آپ بات کریں. اور یہ 13 اکتوبر کو کہا تھا, تو ہمیں تو انہوں نے اتنا عرصہ خاموش رکھ دیا. پھر رائٹ, کمیشن یا ججز کو خود پروسیڈ کرنا چاہیے, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, یہ فیصلہ ججز کے پاس اب یہ معاملہ چلا گیا. میری نگاہ میں, میری اپنی دانش میں,
یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، اب بڑا سمپل، بڑا سادہ معاملہ رہ گیا ہے. اس میں مشکل ہوتی اور پیچیدگی ہوتی اگر پروسیکیوشن نے یہ ثابت کرنا ہوتا کہ ایون فیلڈ ہاؤس کی یہ اپارٹمنٹس شریف خاندان کی ہیں. پھر تو دشواری ہوتی، کچھ نہ کچھ دشواری ہوتی. وہ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے، وہ انہوں نے تسلیم کر لیا. الحمدللہ الحمدللہ یہ فقیر کی ہیں، اور والدہ بھی میری کی نام بھی ایک پراپرٹی ہے، اور بہن بھی ٹرسٹی ہیں. اور یہ اس کے بعد تو الجھن رہتی نہیں ہے. اس کے بعد تو سمپلی یہ شریف خاندان نے ٹریل بتانی ہے پیسہ کہاں سے آیا اور پوری کہاں جنریٹ کیسے ہوا. یہ جنریٹ کیسے ہوا؟ دبئی میں ہوا، گلف سٹیل سے ہوا تھا نا، جس پہ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا تمام رسیدیں، اور اس میں جو سپریم کورٹ میں پتہ لگا یہ تو بی سی سی آئی کے بھی انہوں نے پیسے دینے تھے، اس پہ لائبلٹیز اتنی زیادہ تھیں. نہیں، پر گلف سٹیل کو لینے کے لیے بھی گلف سٹیل از خود تو ایک پیدا نہیں ہو گئی نا. گلف سٹیل اگر لگائی ہے تو اس کے لیے بھی تو رقم فنڈز چاہیے ہوں گے نا. وہ رقم کہاں سے، جو اوریجنل رقم کہاں سے جنریٹ ہوئی؟ اس پہ آتے ہیں. بیرسٹر اعجاز حسن صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کی رائے کیا ہے، کیونکہ آپ سے پی ٹی آئی والے بھی جب انہوں نے آپ سے غالباً رابطہ کیا تو آپ نے کہا میں مشورہ دے سکتا ہوں، آپ کا کیس نہیں لڑوں گا. تو اس پہ آپ کا مشورہ کیا ہوگا، اور آپ کا لیگل ایکیومن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ کمیشن بننا چاہیے یا جج صاحبان کو خود پروسیڈ کرنا چاہیے؟ یہ ایک غلط العام فہم بات ہے کہ میں نے انکار کیا پی ٹی آئی کو. نہ میری پارٹی نے یہ ایسا کہا مجھے، نہ میں نے انکار کیا. مجھے انہوں نے پوچھا ہی نہیں، ان کی اپنی مرضی، یہ ان کی اپنی جو بھی دانست ہے. I was never asked. لیکن بیانات تو چلے تھے کہ جی بیرسٹر اعجاز حسن صاحب نے انکار کر دیا. میں نہیں، وہ اخبارات میں مسلسل کافی آتا رہا ہے، پر بالکل I was never asked. I am saying this on record. ان کے لیے ان کے پاس بہتر وکلا تھے، کوئی اس میں شک نہیں ہے. میں کوئی I am not the only lawyer in Pakistan. There are very substantial lawyers better than me in Pakistan. But میری حد تک I was never asked, and I did this formally کہ پی ٹی آئی نے مجھے درخواست یا مجھے یہ انہوں نے نہیں کہا کہ آپ ہماری طرف سے پیش ہوں. بات لیکن میں ان کی جس حد تک انہوں نے چاہا، مشورہ جو مانگا، اس پہ میں نے ان کو اپنی رائے دی. لائر ٹو لائر، ہم وکلا اپنے ایک دوسرے سے مشورہ مانگ کر لیتے ہیں. لیکن جو چیز یہ ہے، یہ ججز کو ایک ویلیو ججمنٹ کرنی پڑے گی. یہ فلسافیکل ایشو ہے، ویلیو ججمنٹ کرنی پڑے گی. میں مثال دیتا ہوں. حاجی سیف اللہ کے کیس میں 1988 میں وہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ مدعا تھا کہ کیا 29 مئی 1988 کو جنرل ضیاء الحق نے جو جنیجو صاحب کی پارلیمنٹ کو برخاست کیا، کیا وہ درست تھا یا غیر آئینی فیصلہ تھا؟ ججوں نے تفصیل سے فیصلہ، اس میں سینکڑوں پیراگراف اور صفحے ہیں حاجی سیف اللہ کے کیس میں، تفصیل سے فیصلہ لکھا کہ وہ فیصلہ ضیاء الحق کا فیصلہ غلط تھا. جنیجو صاحب وہاں سپریم کورٹ میں فیصلہ سننے پہنچ گئے. ان کے آؤٹ رائڈرز اور ان کو وہاں سے سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس لے جانے کے لیے جنیجو جو پرائم منسٹر نہیں تھے، وہ سپریم کورٹ راول پنڈی میں سپریم کورٹ تک پہنچے. وہ ساری ڈیٹیلز پہنچ گئیں کہ فیصلہ جنیجو صاحب کے حق میں آ رہا ہے. ججز نے لکھا کیا، 3-4 پیراگراف ایڈ کر دیے اینڈ میں. یہ ایک ویلیو ججمنٹ کہ
یہ ہر چند 100-150 صفحہ لکھ کے کہ یہ فیصلہ ضیاء الحق کا فیصلہ غیر آئینی تھا، پھر لکھا کہ آخر میں اس کو ٹرن اراؤنڈ یو ٹرن لے لیا کہ چونکہ اب الیکشنز کال ہو گئے ہیں تو اس لیے ہم انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے. سو یہ ججز فیصلہ ایک ویلیو ججمنٹ کے تحت کریں گے. یہ ایک ہو گیا، اس طرح کی تاریخ میں اور بہت سارے مین فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو لارڈ ڈیننگ، ایک بڑے معروف جورسٹ اور جج برطانیہ میں، ماسٹر آف دی رولز وہ رہے ہیں، بڑی لانگ ٹرم انہوں نے سرو کیا آن دا بینچ. ان کی تو تھیری یہ ہے، اور ایک آلیور وینڈل ہومز امریکہ کے جج، یہ جورسٹ تھے. ایک جورسٹک تھیری یہ ہے کہ جج صاحب پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں آپس میں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور پھر دلائل اس کی فیصلے کے لیے تلاش کر لیتے ہیں. اب ججز کے سامنے ججز ہو سکتا ہے ججز یہ محسوس کریں ایک حاجی سیف اللہ کے کیس کے طرز پہ کہ نواز شریف ڈسکوالیفائی یا نواز شریف کے خلاف فیصلہ تو جاتا ہے، لیکن ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ پتہ نہیں کیاس ہو جائے گا کبھی. بیچ میں اس کا جو ایک برا پہلو اس چیز کا آیا، وہ بیچ میں وہ بھی آیا، گو یہ اتنا معیوب نہیں، پر وہ نظریہ ضرورت کی حد تک لے گئے ججز. یہی سپریم کورٹ، پاکستان کا ہی سپریم کورٹ، یہی جو ججز سے مراد یہ 5 ججز نہیں بٹ یہی سپریم کورٹ. دوسرا ان کے پاس آپشن ہوگا یوسف رضا گیلانی والا، کہ یوسف رضا گیلانی کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا، میں سمجھتا ہوں پہلے سے کہ سزا ہونی، اور اس کو ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ سزا دی. اب یہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں تھی، ڈسکوالیفیکیشن کے لیے لانگر سینٹنس از ریکوائرڈ، اور اس اوفینس میں اوفینس انوالونگ مورل ٹرپیٹیوڈ ہونا چاہیے. سو ہم یوسف رضا، میں ان کا وکیل تھا، ہم کیس ہار کے نکلے. مجھے میڈیا نے پوچھا کہ یوسف رضا وزیر اعظم ہے، میں نے کہا وزیر اعظم ہے، سزا ہوئی ہے، سزا کاٹ لی ہے، مورل ٹرپیٹیوڈ اس اوفینس میں نہیں ہے. یہ ہم نے اسٹڈی کیا ہے. ہی از اسٹل دا پرائم منسٹر، ہی ول گو بیک ٹو دی آفس ایز پرائم منسٹر. پر فیصلہ عدالت نے کیا کر رکھا تھا کہ اس کو ہٹانا ہے. عدالت نے اس کے بعد ایک اسپیکر کو درخواست دی گئی، اور یہ کہ اسپیکر کو میٹر بھیجا گیا کہ اسپیکر فیصلہ کرے اور ریفر کرے ٹو الیکشن کمیشن. اسپیکر فہمیدہ مرزا نے فیصلہ وہ کیا جو رائے ہماری تھی کہ یہ اس سے ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی. پھر ایک پٹیشن کو اسپیشل بینچ اس کے لیے 3 ممبر بینچ بنا دیا افتخار محمد چودھری صاحب نے، اور اس نے 2 دن میں اس کو ریموو کر دیا. تو یہ ججز کے لیے اب یہ فیصلہ کرنا اٹ ول بی، چاہے کتنا کہیں کہ نہیں، اٹ ول بی سیمی پولیٹیکل ویلیو ججمنٹ. انٹرسٹنگ. اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ حاجی سیف اللہ والا روٹ ہوگا یا یوسف رضا گیلانی والا، کس طرف جائے گی؟ سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب سے ہمارے اینکر کاشف عباسی نے بھی ناظرین یہی سوال اب سے کچھ دن پہلے پوچھا تھا کہ جناب کمیشن بننا چاہیے یا عدالت کو خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے، تو جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے کیا کہا، آئیے ذرا سنتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کمیشن یا اسی عدالت کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کیس؟ عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وی ہیو جورسڈکشن اور ناٹ، اور وچ وے از کریکٹ. فیصلہ تو دے نا، اور جو عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو بڑی مورل سپورٹ ہوتی ہے. عدالت شوڈ ناٹ بیک آؤٹ، وہ تو اسرٹ کرے جورسڈکشن. سول پروسیجر کوڈ میں ایک پروویژن ہے سیکشن 9، اس میں یہ ہے کہ دا کورٹ شل اسرٹ دا جورسڈکشن unless it is expressly omitted by the law, excluded by the law. آپ کہیں ہمیں جورسڈکشن ہے. پھر آپ جی ناظرین، آپ نے سنا، بیرسٹر اعزاز صاحب آپ نے بھی سنا، آپ کی کیا رائے؟ اب
دیکھیں عدالت کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے تو پورا موقع ہے اور کچھ زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے ان کو. جیسے میں نے کہا جب ملکیت کا اقبال کر لیا گیا, تسلیم کر لی گئی, جس پراپرٹی کی مالیت اربوں روپے میں ہے, اس کے بعد یہ پیسہ اس میں کہاں سے گیا؟ پاکستان سے چلا. دبئی کی مل کہاں سے پیسے سے لگی؟ دبئی کی مل جب بکی تو کون سی بزنس میں؟ تھانی فیملی کی پراپرٹی بزنس میں گئی, وہاں سے وہ کتنا عرصہ کیا کماتی رہی, وہ سب بینک ٹرانزیکشنز ہیں, وہ یہ سب شریف خاندان نے پیش کرنے ہیں. وہاں سے وہ رسیدیں ہی نہیں ہیں, وہ تو پرچیوں پہ کاروبار تھا. تو then they've lost the case. بیشتر اعزاز احسن مجھے یہ بتائیں, اگر ایک پاکستانی اور بہت سے پاکستانیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, وہ گاڑی لے کے جا رہا ہے, پولیس والا روکتا ہے, جی کاغذات دکھاؤ, آپ کہتے ہیں نہیں میرے پاس کاغذات نہیں ہیں, گاڑی بند ہو جاتی ہے. آپ پہ چوری کا کسی پہ مقدمہ ہوتا ہے, کہتا ہے نہیں جی یہ میری چیزیں ہیں, پولیس والا کہتا ہے نہیں جی آپ کی نہیں ہے, رسیدیں لاؤ. آپ رسیدیں اگر نہیں پیش کر سکتے تو مقدمہ آپ کے اوپر ہوتا ہے. یہاں بھی کچھ اسی طرح کے معاملات ہیں. بالکل, اس سے بہت سیریس معاملہ ہے یہ. اگر ایک بینک ٹرانزیکشن کو, بینک سٹیٹمنٹس کو پیش نہیں کر سکتے یہ, اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پروسیکیوشن کا اور ڈیفینس کا جہاں برڈن آف پروف ہو, اور یہ برڈن آف پروف ان پہ ہے, اب شریف خاندان پہ, وہاں وہ کہتے ہیں اسٹرینتھ آف دا چین لائز ان دا ویکسٹ لنک. آپ نے بھینس کو باندھا ہوا ہو یہ لوہے کی سنگلی سے, لوہے کی چین سے, اور ایک کڑی دھاگے کی ہو تو بھینس تو گئی. ایوری لنک ہیز ٹو بی اسٹرانگ. پیسہ ہاؤ اٹ گاٹ ٹو دبئی, جو اسٹیل. بیشتر اعزاز احسن صاحب, اگر مجھے صحیح طرح یاد ہے 7 سوال پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے, اس کے بعد 70 سوالات آپ نے خورشید شاہ صاحب کو دیے جو کہ پارلیمنٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہیں, اور ان 70 سوالات میں سے کچھ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اٹھ رہے ہیں جن کے ابھی تک جوابات نہیں آئے. اور ناظرین آپ نے یہ بھی سنا ہوگا جو خبریں آئیں کہ سلمان بٹ صاحب نے کہا کہ جناب پرچیوں پہ کاروبار ہوتا تھا اور ہمارے پاس کوئی رسیدیں نہیں موجود ہیں. بیرسٹر اعزاز احسن صاحب کا خیال ہے کہ کیس شریف خاندان ہار چکا ہے. اب ایک پارلیمنٹ کی وزیر اعظم کی تقریر تھی, وہ کیا کہتی ہے, اور اس حوالے سے بیرسٹر اعزاز احسن کی کیا انٹرپریٹیشن ہے, اور سابق چیف جسٹس کی اس حوالے سے کیا انٹرپریٹیشن ہے, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اس پہ بیرسٹر اعزاز احسن صاحب کا خیال ہے کہ شریف خاندان have lost the case, شریف خاندان کیس ہار چکا ہے, لیکن عدالت میں کیس ابھی چل رہا ہے. کل جو تاریخ آ رہی ہے اس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کمیشن بننا ہے یا جج صاحبان نے خود اس کی پروسیڈنگز آ کے لے کے چلنی ہے. عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ کمیشن انہیں قبول نہیں ہے. جو ابھی تک کی پروسیڈنگ ہوئی اس میں جب سلمان بٹ صاحب سے سوال جواب کا سلسلہ ہوا تو سلمان بٹ صاحب نے کہا کہ جی 1999 کے مارشل لاء کے بعد ہماری کمپنیوں کا ریکارڈ سیل کر کے قبضے میں لے لیا گیا. دبئی کے بینک 5 سال سے زیادہ کا ریکارڈ نہیں رکھتے, یہ بھی سلمان بٹ صاحب نے کہا. باوجود دبئی کے حوالے سے ہے کہ جناب اس میں بجلی کے واجبات قسطوں میں ادا کیے گئے, اور اس حوالے سے وزیر اعظم کی تقریر عدالتی بیان نہیں ہے, تمام دستیاب ریکارڈ پیش کر رہے ہیں. یہ والی تمام چیزیں, اور ساتھ ٹرسٹ ڈیڈ زبانی بھی ہو سکتی ہے. اس قسم کے دلائل سلمان بٹ صاحب نے پیش کیے. میں نے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ جو میں نے کہا ابھی ججمنٹ عدالت نے پیش کرنی ہے کہ آپ کا اوپینین یہ when I said کہ یہ is lost the case, کہ اگر وہ چین کی ہر کڑی کو لوہے کی طرح ثابت نہیں کرتے تو they have lost the case. تو جو سلمان بٹ صاحب نے یہ باتیں بتائی ہیں یہ اس پہ تو اس سے لوزرز آرگومنٹ. دیکھیں یہ چیز کہہ دینا کہ جی ہمارے پاس یہ ثبوت نہیں ہے, یہ ثبوت تو انہوں نے دینا ہے. 8 ارب کی جائیداد ہے. There is an elephant in the room. You can't deny it. The elephant in the room is the Avonfield property. اب وہ elephant in the room کو آپ نے you have to address it. اور وہ کس طرح کمرے میں پہنچا elephant. تو یہ بڑی سمپل سی, اس وقت ججز کے لیے بڑا سمپل ایشو ہے کہ آپ نے تسلیم کر لی ہے پراپرٹی. اب آپ نے, اور یہ صرف ڈاکومنٹری پروف کی ضرورت ہے,
ڈاکومنٹری، اس میں کوئی جرا کرنے کی اب تو کوئی کہ گواہ پیش ہوں، جرا ہو، سوائے یہ کہ اگر قطری شہزادہ اور اس قطری شہزادے کے لیٹر پہ انحصار کرتے ہیں تو قطری کو آنا پڑے گا عدالت میں. قطر تو دبئی سے گیا تھا پیسہ. وزیر صاحب نے جو پارلیمنٹ میں تقریر کی وہ بھی آپ کو ایک دفعہ ناظرین کے بینیفٹ کے لیے ناظرین دوبارہ بتاتے ہیں. وزیر اعظم نے کیا کہا تھا جب دبئی کی گلف سٹیل مل بیچی گئی تو اس کے بعد کیا ہوا، کتنا ریکارڈ موجود ہے، آئیے ذرا سنتے ہیں. جناب اسپیکر، دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں. حضور، یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. جی ناظرین، آپ نے سنا، وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں کہ تمام ثبوت موجود ہے، لیکن سلمان بٹ صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہا کہ جناب یہ ایک سیاسی تقریر تھی. اس حوالے سے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب سے میں نے سوال کیا کہ جی، اور اب سے کچھ عرصہ پہلے کہ یہ کارروائی جو ہوتی ہے اس میں سپیچ جو فلور آف دا پارلیمنٹ پہ ہے اس سے اگر مکر جائیں تو کیا، تو افتخار چودھری صاحب سابق چیف جسٹس نے کیا کہا، آئیے ذرا سنتے ہیں. ارشد شریف صاحب، فلور آف دی ہاؤس میں سبجیکٹ ٹو کچھ کنڈیشنز ہیں ادھر آرٹیکل 69 میں، اس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہے جو آپ نے فلور آف دی ہاؤس میں کہی. آپ وہ جو میرا ریفرنس ہے منگوا لیجئے گا کسی سے، آپ ذرا منگوا کر دیکھ لیں. ہم نے 100% اس پہ ریلائی کیا ہے اور وہ جو سٹیٹمنٹ ہے ایڈمیسیبل ہے کیونکہ اس کے پاس کانسٹیٹیوشنل سینکشن ہے اس کے پیچھے. آپ اس کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس میں کوئی پروسیجرل ڈیفیکٹ نہیں نکال سکتے ہیں. آپ نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر یہ بات کی ہے. جی بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، سلمان بٹ صاحب کہتے ہیں سیاسی تقریر ہے، سابق چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بہت اہم تقریر ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک بڑی سمپل بات ہے، پھر بہت سمپل بات ہے. سمپل بات یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ تمام ریکارڈ ہے، وہ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں. اب اس کے بعد ایک آرٹیکل ہے قانون شہادت آرڈر کا، وہ ہے 129، اس کی ذیلی شق ہے جی، وہ آپ کو ابھی پڑھ لیجئے گا. 129 جی 129 جی says that if any evidence، اب یہاں ریکارڈ سمجھ لو، which is in the possession of a party and is withheld by the party, relevant evidence is withheld by the party, the court will presume that that evidence was adverse to the party withholding it. یہ بڑا کلیئر قانون ہے. اب پرائم منسٹر، مجھے تو یاد نہیں رہا تھا، آپ نے سنا دیا، اس نے اتنے واضح انداز میں کہا ہے کہ تمام ریکارڈ موجود ہے. اگر وزیر اعظم کے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے اور وہ عدالت سے ود ہولڈ کیا جا رہا ہے، سلمان بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، تو وہ جو لنک آف چین، وہ تو وہ دھاگا وہیں آ گیا اور بھینس گئی، وہ بھینس گئی. یہ تو میں تو بڑا، یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے. مجھے یاد نہیں تھا کہ وزیر اعظم نے اتنے واضح انداز میں کہا تھا کہ جناب اسپیکر وہ تمام ریکارڈ موجود ہے تو پیش کرو. اور اگر پیش نہیں کرتے تو عدالت پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ عدالت یہ تصور کرے، یہ پریزمپشن، لیگل پریزمپشن ہے کہ وہ جو ریکارڈ ود ہولڈ کیا جا رہا ہے، جس کو پیش نہیں کیا جا رہا، وہ ان کے خلاف، وہ سارا ریکارڈ ان کے خلاف تھا. تو ان کے کیس کے میں پیچھے رہ کیا گیا. لیکن میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اب سپریم کورٹ کو میرے خیال میں کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. کمیشن کی ضرورت نہیں. ہم نے دیکھا سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی عدالت میں پیش ہوتے رہے، راجہ پرویز اشرف صاحب عدالت میں پیش ہوتے رہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب اپنا مقدمہ خود لڑتے رہے. آج تک نواز شریف صاحب کبھی عدالت میں پیش ہو کے انہوں نے اپنا مقدمہ خود لڑا ہے یا وٹنس باکس میں آئے ہیں؟ ایک دفعہ پیش ہوئے ہیں، ایک دن کے لیے پیش ہوئے، نیکسٹ ڈے سپریم کورٹ پہ حملہ کروا دیا گیا. یہ 1998 کی بات. اس کیس کا کیا ہوا؟ اس کیس میں 2-3 لوگوں کو سزائیں ہو گئیں، ایم پی ایز کو.
ایک اختر رسول صاحب تھے، ایک میاں منیر صاحب تھے، ایک دو اور تھے، پر جو بڑے کردار، اصلی کردار تھے، وہ ان کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ویسے بیرسٹر اعتراض احسن صاحب، یہ آپ نے وارننگ دی ہے ایک طرح کی کہ وزیر اعظم کو عدالت میں نہ بلایا جائے، عمران خان صاحب کے لیے وارننگ ہے یہ؟ نہیں، وہی اب نہیں میاں صاحب ایسا کام کر سکتا، وہ ایک دفعہ ہی تھا جو کر گئے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو بیرسٹر اعتراض احسن صاحب سے پوچھیں گے کہ قطر کا کہیں ذکر نہیں تھا وزیر اعظم کے دو قوم سے خطاب میں، پارلیمنٹ کی سپیچ میں، اور پھر قطر کا ایک لیٹر موجود ہوتا ہے، آ جاتا ہے، جو کہ یہ قطری لیٹر وہ ایڈمیسیبل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس میں ایک چیز بڑی واضح آتی ہے کہ 1993 سے پراپرٹیز استعمال شریف خاندان ہی کر رہا تھا۔ قانون اس پوزیشن کے بارے میں کیا کہتا ہے اور بارے ثبوت اب کس پہ ہے؟ ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر اعتراض احسن صاحب، لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ۔ بیرسٹر اعتراض احسن صاحب، قطر کا پہلے کہیں ذکر نہیں تھا، نہ قوم سے خطاب میں، نہ پارلیمنٹ کی تقریر میں، اب یہ آ گیا۔ اس میں ایک چیز، چاہے وہ ایڈمیسیبل ہوتا ہے یا نہیں، کہ جو 1993 سے یہ ان کے زیر استعمال رہی ہیں پراپرٹیز، ان کو دی گئی، قانون پوزیشن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں 3 باتیں کرنا چاہوں گا۔ قطر کے جہاں تک خط کا تعلق ہے، اس کا وہ بے سود بھی ہے اور اس کا ایک مقصد بھی ہے۔ بے سود ہے وہ ان شریف خاندان کے حق میں صفائی کے طور پہ جب تک قطری شہزادہ عدالت میں پیش ہو کے اپنے آپ کو جرح کے لیے پیش نہیں کرتا، اور اس کا ایک انٹرویو چارلی روز نے لیا ہوا ہے، وہ آپ کو نکالیں اور آپ کو، نہیں تو میں بھیجوں گا۔ چارلی روز ایک اینکر ہے بہت معروف امریکہ کا، اس کو اسی قطری شہزادے نے کہا ہے کہ مغرب کے قوانین کے مطابق میری ساری جو دولت ہے وہ ناجائز ہے، صرف قطر میں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ قطر میں ہمارے قوانین ہی اور ہیں اور وہاں ہم جو مرضی کریں کر سکتے ہیں۔ یہ قطری شہزادے نے کہا، یہ میں آپ کو بھی دے دوں۔ دوسری چیز جو میں عرض کر رہا ہوں، لیکن اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے خط کا؟ خط بے مقصد ہے ان کی صفائی کے لیے، لیکن خط با مقصد ہے ان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے ایک پوزیشن لے لی ہے، یہ ہمارا ڈیفنس ہے۔ قطری شہزادے نے 1993 میں یہ پراپرٹی لے لی اور ہمارے حوالے کر دی، یہ ہمارا ڈیفنس ہے۔ اب اس ڈیفنس کو اگر وہ پروو نہیں کر سکتے تو قانون کے تحت جو ڈیفنس لیا گیا ہو، جو اسپیشل نالج آف دی ڈیفینڈنٹ میں ہو، ڈیفنس لے اور اسپیشل نالج آف دی ڈیفینڈنٹ میں وہ ثابت نہ کر سکے، قطری شہزادہ آئے نا، تو وہ بھی ان کے خلاف جائے گی اور پریزمپشن ان کے خلاف بنے گی۔ وہ ان کو کوئی اس کا فائدہ نہیں، نقصان ہے، سخت نقصان ہے۔ تیسری چیز میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اس کی بات نہیں کی، پر میں ذرا یہ بڑا معروف یہ چلا رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم اس میں ملوث نہیں ہے، وزیر اعظم کا نام پیناما میں نہیں آیا، وزیر اعظم کا نام، وہ ان کا جی بریگیڈ جو ہے ایک، وہ آ کے اور وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور وزیر اعظم کا کیا؟ دیکھیں سیکشن 9 نیب آرڈیننس کا پڑھیں، جو کوئی نیا نہیں، نیب آرڈیننس کے خلاف بھی ہیں ہم، جو پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 میں بھی ہے تصور، کہ جس کے اثاثے آپ ان کی انکوائری کر رہے ہوں کہ یہ اثاثے are commensurate with his means, with his income، تو صرف بچوں اور ڈیپینڈنٹس کی دولت کو نہیں دیکھا جاتا، بے نامی داروں کے بھی۔ سیکشن 9 میں کلوز 6 میں لفظ ہے ڈیپینڈنٹس اور بے نامی دار۔ جتنا عرصہ حسن اور حسین ڈیپینڈنٹ ہے تب وہ ڈیپینڈنٹ کے طور پہ آئیں گے، اور جتنا عرصہ وہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہے اور دولت ان کے نام پہ اپنے اتنی ہے، تو دیکھا جائے گا کیا یہ وزیر اعظم کے بے نامی دار تو نہیں تھے۔ سو ہمارے قانون کے تحت وزیر اعظم اسی طرح پیناما پیپرز میں آ جاتے ہیں
by the NAB law, by our Prevention of Corruption Act اور احتساب ایکٹ جو میاں نواز شریف نے خود بنایا تھا 1997 میں. اعتراض احسن صاحب، بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب اگر اس کیس کی پروسیڈنگز آگے چلتی ہے تو کتنا عرصہ چلے گی، کیونکہ انور ظہیر جمالی صاحب بطور چیف جسٹس ریٹائر بھی ہو رہے ہیں، بینچ بھی ٹوٹ سکتا ہے، تو اس کا فیصلہ کب تک متوقع ہو سکتا ہے؟ یہ تو 3 دن میں فیصلہ ہو سکتا ہے. اب تو دیکھیں دستاویزات دینی ہے، دستاویزات دینی ہے شریف خاندان نے، اور ہر لنک چین کا انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ پیسہ دبئی کی مل میں کہاں سے آیا. آخر دبئی کی مل لگی جب تو وہ پیسہ کہاں سے آیا، پھر وہ کون سے بینکنگ ٹرانزیکشن سے قطر چلا گیا، پھر قطر سے وہ کس طرح جدے گیا، پھر جدے سے کس طرح پیناما گیا، پیناما سے کس طرح برٹش ورجن آئلز گیا، برٹش ورجن آئل سے وہ کس طرح لنڈن گیا، جہاں وہ پراپرٹیز کی شکل میں وہ آج ایون فیلڈ ہاؤس کی پراپرٹیز اور فلیٹس میں کھڑا ہے. اور ہر چین کو شریف خاندان نے ثابت کرنا ہے. اس پہ آرٹیکل 129G وکلا جو ہیں وہ بھی دیکھ لیں، وہ بھی لگے گا. اس پہ نیب آرڈیننس کا سیکشن 9 بھی لگے گا کہ جس میں بینامی دار بھی بیچ میں آتے ہیں، اور اس میں وہ معروف اصول بھی لگے گا کہ اگر اثاثہ جات آپ کے انکوائر ہو رہے ہیں تو یہ اور وہ ثابت ہو جائیں یا آپ اعتراف کر لیں، اقبال کر لیں، تو پھر بار ثبوت الزام علیہ پہ ہے. اور اس نے وہ چین پوری with no link of thread, no weak link وہ ساری ثابت کر. اور اگر لنک ثابت نہ ہو تو بحث تو گئی، اور میرے خیال میں یہ اب عدالت کے سامنے 5 ججز کے سامنے صرف ثبوت رکھنا ہے، ڈاکومنٹس لا کے انہوں نے رکھنے ہیں، اور وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ سارے ڈاکومنٹس ہیں. رائٹ. بیرسٹر اعتراض احسن صاحب، لیڈر آف دا اپوزیشن دا سینیٹ، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی. اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو اعتراض احسن صاحب نے کی کہ ساری چینز اس میں پروف کرنی ہے اور بار ثبوت شریف خاندان پہ ہے، اور اگر ایک بھی چین اس میں سے مسنگ ہوئی تو بھینس تو گئی. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.